خبر آپ کو دیں گے کراچی کے علاقے انچولی میں موٹر سائیکل مسلح ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ایک زخمی ہو گیا۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانیں گے آصف خان سے۔ بالکل، اس وقت ہم فیڈرل بھی ایریا انچولی 20 نمبر میں موجود ہیں، جہاں اب سے کچھ دیر قبل فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ یہاں فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ابو ہاشم کے نام سے ان کی شناخت ہوئی ہے۔ میرے عقب میں وہ مقام ہے، یہ سپاٹ ہے جہاں پر ان کو قتل کیا گیا۔ موٹر سائیکل پر سوار مسلح ملزمان تھے جنہوں نے ان کا پیچھا کیا، یہاں پہنچے اور یہاں پر آ کے انہوں نے ان پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں جو ابو ہاشم تھے وہ جاں بحق ہوئے، جبکہ ان کے ساتھ ایک اور شخص ہے جو اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ رات 12 بجے سے قبل رونما ہوا تھا۔ یہ علاقہ ہے انچولی کا فیڈرل بی ایریا 20 نمبر، جہاں پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کیا گیا۔ واقعے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ یہ 3 مسلح ملزمان تھے جو ایک موٹر سائیکل پر آئے اور یہاں پر فائرنگ کی، جبکہ اس واقعے میں ملوث جو تینوں ملزمان ہیں انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے کہا ہے پاکستان کی ترقی میں خلل نہ ڈالا جاتا تو اب تک ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا۔ ملک کو ذاتی مفادات کے لیے نقصان پہنچایا گیا۔ لندن میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا خواجہ آصف کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی یہی ٹریننگ ہے، نعرے لگائیں، گاڑیوں کے پیچھے بھاگیں۔ تو خلل نہ آتا، آج یقیناً پاکستان ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا اور پاکستان جو ہے وہ یقیناً G20 کے اندر شامل ہوتا۔ ترقی دوسرے ملک کوٹ کر رہے ہوتے، لیکن یہ تو تب ہوتا نا کہ کوئی خلل نہ ڈالتا۔ تو خلل ڈالنے والے ذرا اپنی شکل دیکھیں شیشے میں کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں، یہ سب نعرے لگانے والے، پیچھے پیچھے بھاگنے والے اور بدتمیزی والا کلچر ان کا، بد تہذیبی والا کلچر ان کا، جو قوم کو سکھانے آئے تھے۔ شکر ہے کہ جلدی جان چھوٹ گئی ہے اور انشاءاللہ قوم کو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ایک تعمیر نو کر کے قوم کو اپنی جگہ پہ ہم انشاءاللہ کھڑا کریں۔ لندن میں نون لیگ اور تحریک انصاف کے کارکن آمنے سامنے آ گئے۔ نواز شریف اور مریم نواز کی موجودگی میں ایون فیلڈ کے باہر کشیدگی، نعرے اور دھکم پیل۔ لندن پولیس نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے سامنے پہنچ کر حالات کو کنٹرول کیا۔ نواز شریف اور مریم نواز کے ورکرز کنونشن میں جانے سے پہلے پی ٹی آئی کارکن ایون فیلڈ کے سامنے احتجاج کے لیے جمع ہوئے تھے۔ لندن میں وزیر دفاع خواجہ آصف کو قتل کی دھمکی کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ نامعلوم شخص نے پہلے ٹرین میں خواجہ آصف کی ویڈیو بنائی، جب وزیر دفاع اترنے لگے تو چاقو سے مارنے کی دھمکی اور گالیاں بھی دیں۔ واقعہ چند دن پہلے ہوا۔ پھڑ کے چک کے لے جائے انہوں کسے بندے نے چھڑی بھی مار دینی، اتنے وج بھی جلدی چھڑی۔ بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں احتجاج کی فائنل کال دے دی۔ علینا خانم نے پیغام میں کہا، وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈاپور نے کہا تیاری مکمل ہے۔ مشیر کے پی حکومت کہتے ہیں احتجاج کی شدت کے باعث مریم نواز واپسی کا ارادہ ملتوی نہ کر دیں۔ ہمارے 4 مطالبات ہیں، وہ پورے ہوئے تو کامیابی سمجھیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی رؤوف حسن کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا احتجاج کی بنیاد پر بامقصد مذاکرات ہوتے ہیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہماری جو 4 ہیں یہ ڈیمانڈز اگر میٹ ہوں گی تو پھر کامیابی ہوگی۔ اس احتجاج کی بیسس کے اوپر میننگ فل ڈائلاگ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یا تو ہم بیٹھے رہیں گے، پرولونگ قسم کا احتجاج ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ جی اس کی بیسس کے اوپر، اس پریشر کی بیسس کے اوپر جو ڈائلاگ، وہ ڈائلاگ جو ہے وہ کمنس ہو جائے گا اور ہم ایک نتیجے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ پولیٹیکل پارٹی کے پاس جو اس کے ویپنز کیا ہوتے ہیں، وہ ڈائلاگ ہی ہوتا ہے نا، وہ کراس دا ٹیبل بیٹھ کے ہی آپ نے بات کرنی ہے۔ کہ کافی کچھ نیا پن ہوگا اس میں، ایک دن کا انتظار کر لیجئے، اس سے کافی کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کریں گے۔ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہوم ورک ہوتا ہے، پی ٹی آئی کا ہوم ورک تک مکمل نہیں ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں پی ٹی آئی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے لیکن آج تک متحدہ اپوزیشن نہیں بنا سکی۔ پی ٹی آئی نے فیصلہ کن تحریک کا اعلان کر ڈالا۔ سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہ وہ نتائج جو ہے وہ حاصل نہیں کیے جا سکیں گے اور اس کے لیے ہوم ورک ہوا کرتا ہے اور ہوم ورک تک مکمل نہیں ہے۔ آپ اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہیں، آپ آج تک متحدہ اپوزیشن نہیں بنا پائے، آپ اپوزیشن کو کبھی اعتماد میں کسی ایشو پہ نہیں لے پائے۔ تو جب یہ رویہ آپ کا پارلیمان کے اندر ہے اور پارلیمان کے باہر بھی جو ہے نا وہ آپ کسی پارٹی کو اعتماد میں اس طرح سے ایسا نہیں لے پائے، تو
تو یہ یقیناً یہ معاملات جو ہے نا یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے میرے خیال میں. اور الٹیمیٹلی جو ہے جب آپ کوئی ایسی کال دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ کال کامیاب نہیں ہوتی تو لوگوں میں، آپ کے ورکرز میں مایوسی آتی ہے. بانی پی ٹی آئی کی 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی فائنل کال. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کا رد عمل. پروگرام 11 تار میں بولے، فرض کریں یہ لوگ اسلام آباد آ کر بیٹھ بھی گئے تو کیا ہوگا؟ کیا طاقت کے زور پر اڈیالہ سے بانی کو چھڑائیں گے؟ فرض کریں یہ ہوا تو کیا ریاست خاموشی سے تماشا دیکھے گی؟ کوشش تو خان صاحب کی اور ان کی جماعت کی یہی ہے. بنیادی طور پہ وہ چاہتے یہ ہیں، یا ان کو کسی نے سمجھایا یہی ہے کہ کارکنوں کو بیٹھنے نہیں دینا، آن دا ٹوز رکھنا ہے. اور ان کا آج تک کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اپنے مخالف کو سیاسی طور پہ انگیج نہیں کرنا، بلکہ اس کی تزئین توثیق کرنی ہے، اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے. اور اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل کال ہے، اچھا کیا ہوگا؟ 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار بندہ آ کے اسلام آباد کے گرد و نواح پہ بیٹھ جائے گا، کتنے دن بیٹھیں گے؟ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا خان صاحب کو طاقت کے زور پہ انہوں نے آ کے چھڑوا لینا ہے؟ کیا انہوں نے جیل کی دیواریں گرا دینی ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ اور اگر جیل کی دیواروں کی طرف کوئی جائے گا تو کیا ریاست اس بات کی اجازت دے گی اور بیٹھی رہے گی؟ سننے کو ملا کیا پاکستان میں ایسا کوئی اسپتال نہیں جہاں سرجری ہوتی ہو. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتے ہیں انہیں پیراتھائرائڈ کا مسئلہ ہے جس کا علاج صرف سوئٹزرلینڈ یا امریکہ میں ہی ہے. بیماری پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی. جھوٹ پھیلایا گیا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے. مجبوری میں بیماری پر بات کرنا پڑ گئی. اسموک پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. دنیا میں پاسبل ہے وہ ہم اسموگ کو ختم کرنے کے لیے، اسموگ میٹیگیشن کے لیے ہم کر رہے ہیں. جو چیز 7-8 سال میں ڈیولپ ہوئی ہے وہ اوور نائٹ ختم نہیں ہو سکتی. اس کے لیے جو بھی میجرز لینے ہیں ہم لے رہے ہیں. تو ہم ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. 12 بجے دفتر آ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرح 4 بجے گھر واپس جا کے سو نہیں جاتے. شہباز شریف صاحب بھی صبح 6 بجے اٹھ کے کام شروع کرتے ہیں. میں 6 بجے تو نہیں اٹھ کے کام شروع کرتی، لیکن میں 8 بجے اٹھ کے اپنا کام شروع کرتی ہوں اور رات کو 12-12:30 تک اپنا کام کرتی ہوں نان سٹاپ. لاہور سمیت پنجاب بھر میں فوگ اور اسموک کا سلسلہ جاری ہے. فوگ اور اسموک کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو تمام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اس بارے میں مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید. لاہور سمیت پنجاب بھر میں دھند اور اسموک کا سلسلہ جاری ہے. رات کے شہر لاہور میں دھند اور اسموک جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور موٹر وے کے جو مختلف سیکشنز ہیں دھند کے باعث انہیں بند کر دیا گیا ہے. لاہور سے کوٹ مومن تک M2 موٹر وے کو بند کیا گیا ہے. M5 لاہور سے ملتان موٹر وے کو بند کیا گیا ہے. لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے کو تمام تر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا. اور موٹر وے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ روڈ یوزر متبادل راستہ GT روڈ اختیار کریں اور دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. ہم اسموک جو ہے وہ اسی طرح سے برقرار ہے. اسموک کے جو خدشات ہیں وہ ویسے کے ویسے برقرار ہیں. اسموک سے جو شہری ہیں وہ ذاتی طور پر خود احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ اس کے خطرات سے بچا جا سکے. جی مظفر گڑھ میں بھی انسداد اسموک مہم جاری ہے. رپورٹ کریں گے نوید فریاد ٹوگر. پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر اسموک کے تدارک کے لیے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ قرۃ العین میمن کی جانب سے اقدامات جاری ہیں. ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کے حکم پر اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ عرفان اجرا نے اسموک کی روک تھام کے لیے بھٹا مالکان کے خلاف مقدمات درج کرنے کے ساتھ ساتھ متعدد بھٹے مسپار کر دیے. تمام بھٹے جو غیر روایتی انداز میں چل رہے تھے، جو زگ زیگ پہ نہیں تھے، تقریباً سب کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ 400 گاڑیوں کی انسپیکشن کی جا رہی ہے. RTA کے بہاف پر 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے قریب جرمانہ ہو چکا ہے. اسسٹنٹ کمشنر عرفان اجرا کا کہنا ہے کہ اسموک کے تدارک کے لیے آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد ٹوگر، ARY نیوز. اسموک سے پریشان پنجاب کے شہریوں کے لیے اچھی خبر. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج سے 16 نومبر تک بارشوں کا امکان. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ حافظ آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، تلگنگ، جہلم، فیصل آباد میں بارش ہو سکتی ہے. گجرانوالہ، لاہور، خوشاب، سرگودا، منڈی بہاؤدین میں بھی بارش کا امکان ہے. جلال پور، بھٹیاں، بھکر، لیا اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. اور اب بات کریں گے سیکیورٹی فورسز کا. شمالی وزیرستان میران شاہ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج مارے گئے، 6 زخمی. علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن. بلوچستان کے ضلع گیچ میں فورسز کا انٹیلیجنس بیس آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گرد سرغنا ثنا عرف بارو بھی ہلاک. دہشت گردوں میں شامل
मुलजिम खुदकुश बमबार तैयार करने और दहशत गर्द हमलों में मतलूब था। ISPR का कहना है फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। FI की पेशावर में कारोबारी गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज से 23 करोड़ रुपए बरामद करके करेंसी एक्सचेंज का मैनेजर गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम खालिद मंजूर हाथ ना आ सका। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे अदनान तारिक। FIA पेशावर की हुंडी हवाला करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की पेशावर अंदरून शहर सराफा बाजार में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर छापे के दौरान 23 करोड़ रुपए बरामद करके मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक करेंसी स्मगलिंग में मुलविस मरकजी मुलजिम खालिद मंजूर ताहाल रुपोश है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी हुंडी हवाला की रकम पहले भी दहशतगर्दी समेत कई दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल हो चुकी है। कैमरामैन हयात खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़ पेशावर। कच्चे के डाकुओं को ललकारने वाले रुकने पंजाब असम्बली मुमताज चांग की जिंदगी को खतरा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी की स्पीकर को एक्शन की दरख्वास्त। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपनी सदारत में कमेटी बना दी और पुलिस हुकाम को तलब कर लिया। कमेटी के अरकान में सूबाई वजीर मुश्तबा रहमान, अली हैदर गिलानी और मुमताज खान चांग शामिल हैं। मेंबर है मुमताज चांग साहब, इन्होंने कई मरतबा फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर अपनी जो ग्रीवेंस है वो बयान फरमाई है। इनका मसला सिर्फ इतना है कि इन्होंने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ यहाँ पे आवाज उठाई। तहसील सादकाबाद और जो 3 पुलिस स्टेशन इनको लगते हैं, वहाँ पर जो SHO साहबान हैं, उन्होंने एक पुलिस स्टेट बनाई हुई है। जब चाहे जिसको चाहे उठा लेते हैं। 2 SHOs जिनके बारे में इन्होंने नाम लिया असेंबली के अंदर, उनकी रिपोर्ट्स भी मंगवाई गई। रिपोर्ट्स में वाज़े लिखा हुआ था कि उनका ताल्लुक कच्चे के डाकुओं के साथ भी है और वो निहायत ही करप्ट अफसरान है। इसकी लाइफ को सीरियस थ्रेट है जनाब स्पीकर, एंड द थ्रेट इज फ्रॉम द पुलिस। थ्रेट पुलिस से भी है, डाकुओं से भी थ्रेट है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स के सरपरस्त मोहसिन शेखानी ने मेयर कराची को रिंग रोड तामीर करने का मशवरा दे दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था आबाद शहर की कच्ची आबादियों को पक्का करने में मदद करें। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। आबाद के सरपरस्त आला मोहसिन शेखानी ने कहा कि कराची में भी लाहौर की तरह रिंग रोड बनाया जाए और रिंग रोड के अतराफ 200 गज पर जमीन अलाट की जाए। आबाद के मेंबरान समेत बड़ी सरमायाकारी लाएंगे। जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है उसमें मिल के कोशिश करेंगे कि इस शहर का को हम अच्छे से प्रेजेंट कर सके। जो भी जहाँ भी ऐसी चीजें बदनुमा चीजें नजर आती है उसको बेहतर करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि जो मसाइल बताए गए वो हैं और जमीनों पर कब्जे पर कहा अदालत ने जमीन की नीलामी पर पाबंदी लगाई है, जिसकी वजह से KMC के जमीनों पर भी कब्जे हुए और आज भी हो रहे हैं। जो जमीनों के ऊपर ऑक्शन की पाबंदी लगाई गई उससे रियासत को, सरकार को नुकसान तो हुआ कि माली वसाइल उसके पास नहीं आए, आमदनी का जरिया ख़त्म हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम इंक्रोचमेंट में इजाफा हुआ, ज़मीनों पे कब्जे होते गए। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है कि मीटिंग से बाहर निकलें, फैसलों के ऊपर आएँ और फैसलों की एग्जीक्यूशन के ऊपर आएँ। मेयर कराची ने कहा कि कराची में 56 कच्ची आबादियां बनी हुई हैं। आबाद को बड़ी ऑफर कर दी। कहा कि कच्ची आबादियों में खाली जगहों पर मॉडल बनाएं। कच्ची आबादियों वालों को वहां मुंतकिल करेंगे और बाकी जमीन पर तामीरात करके वो खर्चा पूरा करें। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि गवर्नर हाउस से नजरिया खिदमत को मुतारिफ कराया। हमारी कोताहियों की वजह से रोजगार स्कीम लाना पड़ी है। जो काम रियासत और हुकूमतों के हैं वो फर्दन हमको करना पड़ रहे हैं। मोहम्मद राफी हुसैन की रिपोर्ट। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से गवर्नर हाउस में बेरोजगार नौजवानों को छोटे पैमाने पर रोजगार फराहम करने के लिए रोजगार सहूलत प्रोग्राम के 7वें मरहले का इनेकाद किया गया, जिसमें मोटरसाइकिलें, लैपटॉप, सिलाई मशीन, रिक्शे समेत दीगर अशिया तकसीम की गईं। गवर्नर सिंह ने रोजगार सहूलत के तहत तकसीम की जाने वाली चीज़ों का मुआयना किया। अपने खिताब में कामरान टिसोरी बोले, रोजगार सहूलत प्रोग्राम फलाही माशरे की तश्कील में संगे मील साबित होगा। माशी रोजगार के मौके से मईशत मजबूत और मुस्तहकम होगी। मैंने और मेरी टीम ने इस गवर्नर हाउस से नजरिए खिदमत निकाला है। कहीं तो कुछ गलतियां हम सभी से हुई है, आज जिसकी वजह से हमें रोजगार स्कीमें लानी पड़ रही है। जो काम रियासत का था, जो काम हुकूमतों का था, आज हम फर्दन करने की कोशिश कर रहे हैं।
مرکزی مسلم لیگ کے قائدین کا کہنا تھا کہ بے روزگاری سے مایوسی اور جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. خود انحصاری کے مواقع پیدا کرنے سے ملک اور نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. نہائی قلیل وسائل کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے لوگوں کی خیر خواہی کی جا سکتی ہے. گورنر سندھ کی جانب سے کی جا سکتی ہے تو مراد علی شاہ صاحب کو بھی یہ کام کرنا چاہیے, شہباز شریف صاحب کو بھی یہ کام کرنا چاہیے اور مثال گورنر سندھ کو بنانا چاہیے. تقریب کے اختتام پر درخواست گزاروں کو روزگار کمانے کے لیے ان کی پسند کے مطابق روزگار اشیاء فراہم کی گئیں, جبکہ مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے گورنر سندھ کی عوامی خدمات کو بھی سراہا گیا. کیمرامین ظہیر جعفری کے ساتھ محمد رافع حسین, AR1 نیوز, کراچی. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن جنگ میں 1500 لیٹر ملاوٹ شدہ دودھ تلف کر کے بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا. DG فوڈ اتھارٹی آسم جاوید کے مطابق 37 گاڑیوں میں موجود 9000 لیٹر سے زیادہ دودھ کی چیکنگ کی گئی. ٹیسٹ فیل ہونے پر ملاوٹ شدہ دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ کے احکامات پر روزانہ کی بنیاد پر سخت ناکہ بندیوں اور چیکنگ سے دودھ کے معیار میں بہتری آئی ہے. شہری شکایات کی صورت میں 1223 پر اطلاع دیں. ریلوے پولیس ڈگ روڈ اسٹیشن کی چھالیہ کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی. بھاری مقدار میں مضر سے چھالے برآمد کر لی. 2 مسافر گرفتار کر لیے. برآمد کی گئی چھالے کی مالیت لاکھوں روپے ہے. ڈگ روڈ اسٹیشن ریلوے پولیس نے پلیٹ فارم پر مشکوک افراد کے سامان کی چیکنگ میں بوروں میں مضر سے چھالیاں برآمد کر لی. ریلوے پولیس چوکی ڈگ روڈ کے انچارج کے مطابق ٹنڈو آدم جانے والے مشکوک مسافروں کے سامان کی تلاشی پر بھاری مقدار میں مضر سے چھالیاں برآمد ہوئی. ملزمان نے بڑے بیگوں میں مہارت سے چھالے چھپائی تھی. دونوں مسافروں کو مضر سے چھالے اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کر کے کینٹ ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ مانیٹرنگ پنجاب بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین نے چنیوٹ کا دورہ کیا اور جاری منصوبوں کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کیا. رپورٹ کریں گے امیر عمر چمن. پنجاب چیف منسٹر ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ مانیٹرنگ ایویلویشن اینڈ فیڈ بیک بریگیڈیئر ریٹائر بابر علاؤدین نے ضلع چنیوٹ کے مختلف مقامات کے دورے کے بعد ضلعی افسران سے میٹنگ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوامی فلاح کے لیے جاری 77 منصوبوں کے ذریعے انہیں ریلیف پہنچانے پر زور دیا. 77 CM کے چیف منسٹر پنجاب کے 77 اقدامات ہیں جن پہ ابھی تک عمل شروع ہو چکا ہے. میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ان کا کہنا تھا کہ میڈیا نمائندگان معاشرے کی آنکھ اور کان ہیں. تاہم سوشل میڈیا پر جھوٹ سے ہماری عوام گمراہ ہو رہی ہے جس کی روک تھام ضروری ہے. اب گورنمنٹ کے کسی ادارے میں کسی قسم کی بھی کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے. کسی کے کہنے پہ کوئی پٹواری قانون کو محرر نہیں لگتا. مقامی صحافیوں کی طرف سے ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل اور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر عبداللہ احمد کے کاموں پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے کاموں کی تعریف بھی کی گئی. امیر عمر چمن, AR1 نیوز, چنیوٹ. AR1 نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AR1news.tv.